بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات لازمی جماعت نہم کے لیے ہم ویڈیو لے کر حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں باب صوم سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سبق نمبر 4 ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی کے متعلق MCQ آج حل کریں گے۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے 18 اپریل 571 عیسوی یا 22 اپریل 571 عیسوی یا 24 اپریل 571 عیسوی یا 26 اپریل 571 عیسوی؟ اس کا درست جواب یہ ہے 22 اپریل 571 عیسوی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ دادا جان حضرت عبد المطلب کے انتقال کے وقت حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی، اس وقت کتنی تھی؟ 6 سال تھی، 8 سال تھی یا 10 سال تھی یا 12 سال تھی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں عرب میں قحط پڑا تو حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا؟ امداد کے طور پر غلہ دیا یا اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کی یا دعا کے دوران آسمان کی طرف انگلی اٹھائی یا زمزم کے کنویں پر گئے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے دعا کے دوران آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی تھی۔ سوال نمبر 4 یہ ہے جس معاہدے کو حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب قرار دیا، میثاق مدینہ کو یا صلح حدیبیہ کو یا حلف الفضول کو یا مواخات مدینہ کو؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ حلف الفضول کو سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب قرار دیا تھا۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا اسم مبارک کیا تھا؟ حضرت شیماء رضی اللہ عنہا یا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا یا حضرت سویبہ رضی اللہ عنہا یا حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا؟ تو ان کا نام مبارک تھا حضرت شیماء رضی اللہ عنہا۔ پانچواں سبق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت۔ تو آئیے ان کی MCQ حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں میان روی کا حکم دیا کنہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو؟ تو ان کا درست جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں میان روی کا حکم دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں جب عبادت کے دوران ورم آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یا یہ ارشاد فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کروں؟ یا یہ ارشاد فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کروں؟ یا پھر یہ ارشاد فرمایا کیا میں عبادت کا حق ادا نہ کروں؟ تو درست جواب یہ ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قرار دیا، کیا قرار دیا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک یا آنکھوں کی روشنی یا آنکھوں کی چمک یا دل کی روشنی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو قرار دیا گیا۔ سوال نمبر 4 یہ ہے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے تھے، کس لیے تشریف لے جاتے تھے؟ فرشتے سے ملاقات کے لیے یا تبلیغ کے لیے یا فضیلت کے لیے یا یکسوئی کے لیے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ یکسوئی کے لیے غار حرا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جاتے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ حدیث مبارک کے مطابق حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کس حصے میں سوتے تھے؟ رات کے ابتدائی حصے میں سوتے یا آدھی رات کو یا آخری حصے میں یا فجر کے بعد سوتے؟ تو حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں آرام فرماتے تھے، سوتے تھے۔ چھٹا سبق ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و ایثار۔ تو آئیے اس کی MCQ حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سخاوت سے مراد ہے کھلے دل سے خرچ کرنا یا فضول خرچی کرنا یا منع کرنا یا روک لینا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کھلے دل سے خرچ کرنا۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ علمی سخاوت سے مراد ہے کسی کو علمی بات سمجھانا یا کسی پر مال خرچ کرنا یا کسی کو وقت دینا یا تیمار داری کرنا؟
تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ کسی کو علمی بات سمجھانا علمی سخاوت کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ یتیموں کی پرورش کرنا اور عوامی فلاح و بہبود کی کام انجام دینا کہلاتا ہے۔ صبر و تحمل، سخاوت و ایثار، یا عفو و درگزر، یا رواداری؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ سخاوت و ایثار، یتیموں کی پرورش کرنا، عوامی فلاح و بہبود کے کام انجام دینا کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ انصاری میزبان نے مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ خود بھوکے رہے اور اس کو کھلایا، یا بچوں کے ساتھ اسے کھانا کھلایا، یا اسے مال و دولت عطا کیا، یا اسے کھجوریں عطا کی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ خود بھوکے رہے اور اس کو کھانا کھلایا۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گھر کا سارا سامان، یا 1100 اونٹ، یا گھر کا آدھا مال، یا 1000 دینار؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ ویڈیو سننے کا شکریہ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے تو میرے لیے خیر و برکت کی دعا کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا اور چینل کا خیال کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔